حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور عابد بزرگ اور عارف گزرے ہیں، اور وہ بغداد میں رہتے تھے۔ ایک زمانے میں بغداد کو خوب سجایا گیا اور زیب و زینت سے آراستہ کیا گیا، مگر اس میں فسق و فجور، بے دینی، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی اور بدعمالیوں کا زور تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے کہ رات کو خواب میں ابو حاتم عطار رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شبلی، اگر یہ نہ ہوتا کہ تو بغداد میں اللہ اللہ کر رہا ہے تو ہم سارے بغداد کو جلا دیتے۔ صبح جب شبلی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں سے ملے تو اپنے بے تکلف ساتھیوں سے خواب کا سارا واقعہ سنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم بھی تو اللہ اللہ کرتے ہیں۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم کہتے ہو اللہ نفسن بنفس، اور میں کہتا ہوں اللہ حقن بحق، یعنی تم اللہ اللہ کہتے ہو لیکن نفس سے کہتے ہو اور نفس کے ساتھ کہتے ہو، اور میں اللہ اللہ کہتا ہوں لیکن حق سے کہتا ہوں اور حق کے ساتھ کہتا ہوں۔ خالق ارض و سما کا ارشاد ہے، قل اللہ ثم ذرہم، تو کہہ اللہ پھر ماں سوائے حق جس قدر بھی ہیں سب کو چھوڑ دے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ تھا اور مخاطبین کو یہ سمجھانا تھا کہ جب اللہ کی یاد کرنی ہو تو اللہ کہنا تب مقبول اور خدا کی بارگاہ میں منظور ہے جب ماں سوائے اللہ کے سب سے تعلقات توڑ دیے جائے اور ہر چیز کی دوستی دل سے نکال دے، تب جا کے کہا جائے گا کہ اس کا اللہ کہنا حق سے ہے اور حق کے ساتھ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتا ہے، اور انسان اپنے باطن میں پائے جانے والے جتنے ذمیمہ اور بد اخلاق اور افعال ہے، یا جو چیزیں حسد کی شکل میں ہے، بغض کینے کی شکل میں ہے، جو روحانی بیماریاں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انسان کو نجات عطا کر دیتا ہے اور انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمین۔